معلم جبا کا کیس ہو، وہ ہیلی کاپٹر کا کیس ہو، وہ آٹے کا سکینڈل ہو، وہ چینی کا سکینڈل ہو، وہ بی آر ٹی پشاور ہو، یہ تمام انکوائری جو فرا گوگی کی انکوائری ہے وہ بھی نیب نے انیشیٹ کی ہے. تو وہ یہ تاثر جو دیا جا رہا ہے کہ نیب ترامیم سے مسلم لیگ نون اور اس کی اتحادی جماعتوں کو فائدہ ہے، یہ تاثر بالکل غلط ہے. اس ملک کی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا گیا اس نیب نیازی گٹھ جوڑ کے نتیجے میں. کوئی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ لگانے کو اس ملک میں تیار نہیں تھا نیب کے ڈر سے. کوئی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، کوئی بجلی کے منصوبے نہیں لگے، کوئی موٹر ویز نہیں بنی ان 4 سالوں میں، کیونکہ نیب کا ڈر تھا. ہر افسر فائل پہ سائن کرنے سے پہلے گھبراتا تھا، سوچتا تھا. تو یہ نیب ترامیم کی بنیاد پہ عمران نیازی صاحب نے رکھی ہے، کیونکہ ان کو اس بات کا ادراک تھا کہ معیشت نہیں چل رہی، بزنس مین گھبراتے ہیں. آپ نے کئی بزنس مین گرفتار کیے جن کا کوئی قصور نہیں تھا. یعنی جو قاتل ہے جو قتل کرے اس کا 14 دن کا ریمانڈ ہے، اور جو بزنس مین ہے اس کا 90 دن کا ریمانڈ نیب لیتی تھی. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہم نے جو بھگتنا تھا بھگت لیا. ہماری بیلوں کو آپ دیکھ لیں، ہمارے آپ ٹرائلز کو دیکھ لیں، ہماری جو بریت بھی ہوئی ہے بہت سارے کیسز میں وہ پرانے قانون کے مطابق ہوئی ہے. مسلم لیگ نون کے کسی رہنما نے کوئی درخواست نہیں دی کہ وہ نئے قانون سے کوئی فائدہ اٹھائیں. اب عمران نیازی صاحب نے جس قانون کی بنیاد رکھی تھی اس بنیاد میں ہم نے صرف بنیادی چینجز کیے ہیں، اور اس کے اندر عمران نیازی صاحب نے یہ اس کا سیکشن 4 ہے نیب قانون کا، اس میں انہوں نے وفاقی کابینہ کے فیصلوں کو استثناء دی تھی. ہم نے اس کو بحال کیا ہے کہ جہاں پہ وفاقی کابینہ کے فیصلوں کی وجہ سے کسی کو کوئی مانیٹری بینیفٹ ملتا ہے، کوئی مالی فائدہ پہنچتا ہے، وہ فیصلے بھی نیب کی جورسڈکشن میں آئیں گے. یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، ڈیسیژن آف دا فیڈرل کیبنٹ، اور نیچے لکھا ہے where the holder of public office has received a monetary gain، یعنی جس سرکاری عہدیدار کو، وزیر کو، مشیر کو اس کیبنٹ کے فیصلے کی وجہ سے مالی فائدہ پہنچا ہے، وہ کیبنٹ کے فیصلوں کو استثناء نہیں ہے. عمران نیازی صاحب جو معجد ہیں نیب ترامیم کے، آرکیٹیکٹ ہیں نیب امینڈمنٹس کے، انہوں نے تو وفاقی کابینہ کو بھی استثناء دے دیا تھا. تو ہم نے تو اس کو ریورس کیا ہے. آپ آگے چلیں اور اگر آپ اس قانون کو تفصیل سے پڑھیں تو ایک آگے بے نامی دار کی ڈیفینیشن آتی ہے. بے نامی دار کی ڈیفینیشن جو کرمنل لا میں، فوجداری قانون میں اور سول قانون میں، سول لا میں جو کیس لا ڈیولپ ہوا ہے اس کے عین مطابق اس کو رکھا گیا ہے کہ اس بات کو ثابت کرنا ہوگا کہ کون کس کا بے نامی دار ہے. اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ جہاں پہ کوئی پیسے ادا کیے گئے ہیں، جہاں پہ کوئی ڈاکیومنٹ موجود ہے، جہاں پہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کوئی شخص کسی اور شخص کا بے نامی دار ہے، تو وہاں پہ وہ نیب کے جورسڈکشن میں آئے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی بھی امینڈمنٹس کی گئی ہیں نیب کے قانون کے اندر، اس پہ بہت واویلا کیا جا رہا ہے فواد چودھری صاحب کی طرف سے. میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی بھی فائدہ وزیر اعظم صاحب کو، ان کی کابینہ کو، ان کے اتحادیوں کو پہنچے گا. فائدہ تو اس کو پہنچا ہے جس نے بی آر ٹی کی انکوائری نہیں ہونے دی. فائدہ تو اس کو پہنچا ہے جس نے آٹا اور چینی سکینڈل کی انکوائری نہیں ہونے دی. فائدہ تو اس کو پہنچا ہے جس کا معلم جبا کا کیس ہے. فائدہ تو اس کو پہنچا ہے جو ہیلی کاپٹر کیس کے زیر التوا ہونے کے باوجود آج بھی پنجاب حکومت اور خیبر پختونخوا حکومت کے سرکاری ہیلی کاپٹر پہ سیر کرتا ہے، اس پہ سفر کرتا ہے، اس کو سیاسی جلسوں کے لیے استعمال کرتا ہے. تو یہ نیب ترامیم کے نہ ہم معجد ہیں، نہ ہم آرکیٹیکٹ ہیں، نہ ہم نے اس کو آگے کیا. یہ تو عمران نیازی صاحب کی ترامیم ہے جس میں مائنر امینڈمنٹس کی گئی ہیں. اور عمران نیازی صاحب کو کیا ضرورت تھی؟ جو اوریجنل قانون تھا اس کو اسی شکل میں رہنے دیتے. اس کے آگے چلے تو چیئرمین نیب کی تعیناتی پہ ایک ترمیم ہماری طرف سے کی گئی کہ چیئرمین نیب کا جو ٹینیور ہوگا وہ نان ایکسٹینڈیبل ہوگا. یعنی چیئرمین نیب کی تعیناتی کے بعد ان کا جب
ریٹائرمنٹ ہوگی تو دوبارہ تعینات ان کو ری اپوائنٹ نہیں کیا جا سکے گا. اور یہ اس وجہ سے کیا گیا کہ تاکہ بلیک میلنگ نہ ہو, تاکہ مس یوز آف اتھارٹی نہ ہو, تاکہ ابیوز آف پاور نہ ہو, اور ایک پروسیس کے ذریعے جو شخص آئے وہ اپنی مدت پوری کر کے چیئرمین نیب کی وہ واپس گھر چلا جائے. اور یہ باقی بھی جس میں ترامیم ہیں, 90 دن کی ریمانڈ کو ختم کیا گیا, اور 14 دن کا ریمانڈ اس لیے کیا گیا کہ 90 دن کا ریمانڈ تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا, اور یہ سیاسی انجینئرنگ کے لیے, سیاسی انتقام کے لیے 90 دن کی ریمانڈ کو استعمال کیا جاتا تھا. جو تفتیش 90 دن میں لوگوں سے ہوتی نہیں تھی ان کو قید کر دیا جاتا تھا, اور وہ تفتیش چند گھنٹوں کی تفتیش کی جاتی تھی پورے 90 دن میں. بس صرف مقصد یہ تھا کہ عمران نیازی صاحب اپنے سیاسی مخالفین کو باہر نہ آنے دیں اور وہ قید رہیں, پابند سلاسل رہیں. اور آگے اگر آپ چلیں تو اریسٹ کے حوالے سے بھی جو پاکستان میں کیس لا اور سپریم کورٹ کی ججمنٹس موجود ہیں, جس میں ایک مشہور پی ٹی اے کا کیس ہے, پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کا, کہ جہاں پہ جو ملزم ہے وہ انویسٹیگیشن جوائن نہیں کر رہا, اس پہ مختلف کیسز ہیں, وہ اس کے بھاگنے کا ڈر ہے, اس کے فرار ہونے کا ڈر ہے. جہاں پہ پراپر ایویڈنس موجود ہے وہاں گرفتاری کی جائے. لوگوں کی زندگیاں تباہ کی گئی ہیں. ان لوگوں سے پوچھیں جن کے چھوٹے بچے جب وہ جیل سے باہر آئے تو بڑے ہو گئے تھے, اور وہ ان گھر والوں سے پوچھیں, بوڑھے والدین سے پوچھیں کہ جن کے بچے 3 سال 5 سال گھر نہیں آئے. یہ تو مسنگ پرسنز کا کیس بنتا ہے کہ جہاں پہ آپ نے بغیر ثبوت کے, بغیر کسی پراپر ایویڈنس کے, بغیر شواہد کے آپ نے کیسز بنا کے لوگوں کو بند کر دیا نیب کے اندر. اور اس کے آگے چلے تو یہ ترمیم پوری دنیا میں انصاف کا ایک معیار ہے, انصاف کے کچھ ضابطے ہیں کہ ملزم نے آپ پہ لگا دے کہ مینار پاکستان جو ہے اس کے ارد گرد جتنی زمین ہے وہ آپ کی ملکیت ہے, تو وہ جس نے الزام لگایا وہ ثابت کرے کہ وہ آپ کی ملکیت ہے, نہ کہ آپ کو ثابت کرنا پڑے کہ وہ آپ کی ملکیت نہیں ہے. یہ انصاف کا معیار ہے کہ برڈن آف پروف لائز آن دی پروسیکیوشن, اور اس کے اندر زیادہ تنقید جو بیجا کی جا رہی ہے وہ اس شک پہ کی جا رہی ہے کہ نیب کی جورسڈکشن 50 کروڑ اور اس سے اوپر کی مالیت کے کیسز پر ہے. تو یہ نیب کی باڈی تو بنائی گئی تھی میگا کرپشن کے کیسز کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے, اور عمران نیازی صاحب اپنے منہ سے کہتے رہے کہ یہ اربوں کے کیس ہیں, ہم اربوں کے کیسز کی تفتیش کر رہے ہیں. تو یہ نیب میں اگر چھوٹی مالیت کے کیسز جائیں گے تو پھر باقی جو کنسرنڈ ایجنسیز ہیں جس میں اینٹی کرپشن ہے, جس میں ایف آئی اے ہے, جس میں ایف بی آر ہے, جس میں چھوٹی مالیت کے کیسز جائیں گے, تو پھر باقی جو کنسرنڈ ایجنسیز ہیں جس میں اینٹی کرپشن ہے, جس میں ایف آئی اے ہے, جس میں ایف بی آر ہے, جس میں ایس سی سی پی ہے, وہ کن معاملات کی تحقیقات کریں گے اور ان کی جورسڈکشن کہاں لائے کرے گی. تو بات یہ ہے کہ ایک نہ ایک باڈی ملک میں ہوتی ہے جو میگا کرپشن سکینڈلز یا میگا کرپشن کیسز کی تحقیقات کرتی ہے. تو اس لیے یہ